بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبد الماجد۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد نے بہت انکشافات کیے ہیں اس سے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہونے والے اہم واقعات سے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا، خاص طور پہ آج جو اہم ایونٹ ہوئے اس حوالے سے بھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ذکر کروں گا حافظ حسین احمد نے جو انکشافات کیے ہیں اس سے متعلق، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ حافظ حسین احمد نے آج اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، اور جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو لندن بھجوایا گیا ہے اس کے پیچھے بہت سے معاہدے شامل ہیں، اس کے پیچھے بہت سے ایگریمنٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ جب نواز شریف کو لندن بھجوایا جا رہا تھا تو اس وقت ان سے کیا کمٹمنٹ لی گئی تھی وہ انہوں نے بتائی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو جب لندن بھجوایا جا رہا تھا، وہ جب جا رہے تھے اس سے پہلے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں جو چیز سب سے زیادہ اہم رکھی گئی وہ یہی تھی کہ بالکل آپ لندن جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ لندن آپ جائیں اور اس کے بدلے میں آپ نے وہاں جا کے کسی قسم کی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، اور انہوں نے اس سے ایگری کیا، اور اس کے بعد ان کو اجازت ملی، اور اس کے بعد وہ لندن روانہ ہوئے، اور وہ لندن چلے گئے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے جو علاج معالجے کا جو صورتحال ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر کی گئی تھی، اور اس کے پیچھے تمام چیزیں جو ہیں وہ یہی تھیں کہ ان کو لندن بھجوانا ہے، لیکن شرط یہی تھی کہ وہ عمران خان حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آزادی مارچ تھا، اس آزادی مارچ میں 2019 میں مولانا فضل الرحمان جو آزادی مارچ لے کر اسلام آباد آئے تھے، اس مارچ کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اٹھایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت آزادی مارچ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے جلسے میں بھرپور طریقے سے شرکت بھی کی تھی، وہاں تقاریر بھی کی تھیں، جس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ مولانا فضل الرحمان وہ دونوں جماعتوں سے ناراض بھی ہوئے کہ انہوں نے استعمال کیا ہے ہمیں، اور استعمال کے بعد انہوں نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ لوگ رابطے میں بھی رہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنسوں میں گلہ بھی کیا تھا کہ جب ان سے تمام معاملات مکمل ہو چکے ہوتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے، اور انہوں نے کوئی معاہدے بھی کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مچ واقعہ ہوا، اس مچ واقعہ میں بھی پی ڈی ایم اس نے عمران حکومت اور جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور پی ڈی ایم کے جو دیگر رہنما وہاں پہنچے، انہوں نے حکومت کے لیے سہولت کاری کا بندوبست کیا، اور جس کے بعد یہ تمام صورتحال بنی، اور جو میتیں ہیں ان کو دفنایا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان وہ دوبارہ وہاں پہنچے، اور مریم نواز وہ جب کراچی پہنچی تو انہوں نے وہاں جا کے پریس کانفرنس بھی کی۔ تو یہ انکشاف انہوں نے اس موقع پر کیا جب انہیں جمعیت علماء اسلام سے بے دخل کر دیا گیا ہے، کیونکہ حافظ حسین احمد کو مولانا فضل الرحمان سے شدید اختلافات تھے، اور ان کی جو پالیسی ہیں ان سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے کیونکہ مولانا فضل الرحمان پچھلے کئی سالوں سے حافظ حسین احمد جو بانی ارکان میں شامل تھے، جو ان کے بقول کہ انہیں مفتی محمود صاحب انہوں نے ان کی رکنیت پر دستخط کیے تھے، اور اس حوالے سے ان کو 40 سال ہو گئے ہیں اس جمعیت علماء اسلام میں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے نکال سکیں، لیکن چونکہ ان کو پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، تو اب انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ ایک تو نواز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے معاہدہ کیا گیا کہ وہ عمران حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ تو اب ایسا ایسا لگتا یہی ہے کہ جس طرح حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد نے بھرپور طریقے سے احتجاج شروع کیا تھا،
اور اس کے بعد اب ایسا ایسا وہ احتجاج جو ہے وہ بیٹھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بھی خدشات جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جس بڑی قوت کے ساتھ جب باہر نکلی تھیں، انہوں نے جلسے بھی کیے، بڑے بڑے جلسے بھی کیے، اور جلسے کرنے کے بعد اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اب پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ تو برقرار ہے، لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، ان جماعتوں میں کھل کر جو ہے اختلافات سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن اندر خانہ بہت کچھ چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اپنی جو سندھ حکومت ہے وہ کسی صورت قربان نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہتی ہیں۔ 31 ستمبر تک تمام جماعتوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے اپنے استعفے جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن کسی جماعت کی طرف سے بھی کوئی ابھی تک وہ چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کے کتنے ارکان نے ابھی تک استعفے جمع کروائے ہیں اور کس کے پاس جمع کروائے ہیں۔ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں لگتا نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بہت بڑی جو پلاننگ کی جا سکے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں جو ہے متفقہ پلیٹ فارم پہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے ایسے حصہ لیا جائے یا الگ الگ، لیکن کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ اگر اتفاق سے جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا جاتا ہے تو اس میں پی ڈی ایم کو 15 سینٹ کی نشستیں ملنے کی امید ہے۔ یہ بات جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تمام جو فیصلے تھے پی ڈی ایم کو ان فیصلوں پر راضی کر لیا ہے۔ حافظ حسین احمد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے تھے اس فیصلوں پر صرف بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اپنے جو مطالبات ہیں ان پر جو ہے وہ قائم رہے، اور پی ڈی ایم کو بالآخر وہ تمام چیزیں ماننا پڑیں۔ اب دیکھ لیں کہ کس طرح اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سینٹ انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہیں، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اب یہ بھی سننے میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں تو جو لانگ مارچ کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ بھرپور طریقے سے لانگ مارچ کیا جائے گا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے بھی گم گم کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ لانگ مارچ کر کے اب کیا کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ تو حکومت کو چلتا کرنا تھا، لیکن اب سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے لانگ مارچ سے متعلق بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی ابھی گو مگو کی کیفیت میں ہے، اور ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پی ڈی ایم کی جماعتیں لانگ مارچ کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور آصف علی زرداری جو ہیں اس کے لیے متحرک ہونے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت بھی کی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد تحریک عدم اعتماد کب لائی جاتی ہے اور کتنا وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین دہانی یہ بھی کرائی گئی ہے کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ کسی صورت بھی نہیں رہے گا، اور نہ ہی سینٹ انتخابات میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ سامنے آئے گا، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف تو اس وقت اپوزیشن جماعتوں کو بڑی یقین تھا کہ ان کا جو ہے ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس کے بعد ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن سینیٹرز نے اس وقت اپنی جماعتوں کے خلاف ووٹ دیا اور دھوکہ کیا ان کے نام تک سامنے نہیں لائے گئے، اور اس کے پیچھے بھی بہت سی قوتیں جو ہے وہ کار فرما تھیں، اور بہت سے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کے نام جو ہے وہ نہ آئیں۔ تو اب بھی صورتحال جو ہے مختلف یہی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ فوج جو ہے
وہ کسی صورت بھی کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، نہ سینٹ انتخابات میں اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد میں۔ تو یہ ابھی تک اس وجہ سے اب اپوزیشن جو ہے وہ یقین کرتی جا رہی ہے کہ اب فوج جو ہے وہ تھوڑا سا بالکل دور رہے گی ان معاملات سے۔ دوسری جو خبر یہ ہے کہ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کمیشن کے بہر پاکستان تحریک انصاف کے فراڈ فنڈنگ کیس کے جو التوا بھی کیا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک اپنا اجلاس اسلام آباد کا بلایا تھا اور اس اجلاس میں حکمت عملی طے کی تھی، اور اس کے بعد آج راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر لی ہے۔ اب 19 جنوری کو جو الیکشن کمیشن ہے اس کے بغیر احتجاج کیا جائے گا کہ فارن فنڈنگ کیس کو التوا میں کیوں ڈالا گیا ہے، اس کا فوری طور پر فیصلہ کیا جائے، اور یہ بھی ایک الیکشن کمیشن پر دباؤ جو ہے بڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوشش کتنی کامیاب ثابت ہو سکتی ہے، کہ آیا فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ دوبارہ سنا جا سکتا ہے، یا اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ بھی 19 جنوری کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ اپوزیشن کتنا دباؤ ڈال سکتی ہے۔ دوسرا، مالاکنڈ میں کل جو ہے اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ ہے، مولانا فضل الرحمان اس جلسے میں جائیں گے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ جلسے میں نہیں جائیں گی، ان کی جگہ امیر مقام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو جتنے بھی آپ جلسے ہو رہے ہیں، ایک تو مردان میں جو گزشتہ دنوں جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس میں مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں بھی انہوں نے فوج پر کھل کر تنقید کی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں، وہ تھوڑا مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ فوج پر جو ہے وہ اتنی تنقید نہ کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ راستے جو ہے وہ کھلے رہیں تاکہ بات چیت جو ہے وہ کی جا سکے۔ لیکن چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے اور اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے اب کھڑی ہیں، لیکن ان میں بھی اختلافات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کھل کے رو بھی نہیں سکتے اور کھل کے ہنس بھی نہیں سکتے، تو یہ صورتحال اب پی ڈی ایم میں بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ میں جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے، مریم نواز جو ہیں وہ اس میں نہیں جا رہی، اور مردان میں بھی مریم نواز جو ہیں انہوں نے جلسے میں شرکت نہیں کی تھی، صرف مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ قیادت ہے اس نے ملاقات کی تھی۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب بنتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والوں میں دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تاہم جو اس وقت پوزیشن یہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اب تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہیں، اور جو ان کا اتحاد ہے پی ڈی ایم وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں وہ شروع میں آ رہا تھا۔ اب تھوڑا آہستہ ان کے جو کیا کہتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کمزور ہے، اور کیونکہ سینٹ انتخابات ہیں، ابھی رابطے بھی کرنے ہیں، اور تمام جو سچویشن ہے اب اور تمام جو ان کی نظریں ہیں اب سینٹ انتخابات پر لگی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے حکومت کو بھی موقع مل گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے، کہ سینٹ انتخابات میں اپوزیشن زیادہ سے نشستیں لیتی ہے یا حکومت۔ اس حوالے سے آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ ابو جی ایک بات کہیں